السلام علیکم ویورز، میں آپ کا ہوسٹ حفیظ طاہر اور پروگرام کا نام ہے پوڈ کاسٹ وتھ حفیظ طاہر۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہم ایک خوبصورت نظم سے کرتے ہیں، تو ایک خوبصورت شاعرہ نے لکھی ہے، سنیے۔ مجھے رستہ نہیں ملتا، بھٹکتی پھرتی ہوں راہداریوں میں۔ مجھے رستہ نہیں ملتا، بھٹکتی پھرتی ہوں راہداریوں میں۔ دریچے کھٹکھٹاتی ہوں، کہیں روزن کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ سبھی دروازوں پہ تالے پڑے ہیں، میری تنہائی سانسیں لے رہی ہے۔ مکانوں میں، دریچوں میں، جو سب کل تک یہاں تھے، سب کے سب سائے بنے ہیں وہ۔ میرا سایہ نہیں ملتا، مجھے رستہ نہیں ملتا، کہاں گم ہو گئی ہوں میں۔ ہمہ صفت موصوف شازیہ مفتی آج میری مہمان ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان کے ادبی سفر کے بارے میں، اور ان کے سوچوں کو کھنگالتے ہیں کہ وہ کیا سوچتی ہیں موسیقی کے بارے میں، شاعری کے بارے میں، نثر کے بارے میں۔ السلام علیکم شازیہ مفتی۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسی گزر رہی زندگی؟ بہترین گزر رہی ہے، زبردست۔ میرے پاس آپ کی دو کتابیں ہیں، ایک میرے پاس ہے اینٹ گارے کی کھرجن ایک میں، اور ایک ہے باولی۔ اینٹ گارے کی کھرچن اور باولی۔ اچھا، ان کے حوالے سے جو آپ کا تعارف میرے ساتھ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک پرولیفک پروز رائٹر ہیں، لیکن آپ شعر بھی کہتی ہیں۔ ہم تو شروع یہیں سے کرتے ہیں کہ بتائیے کہ آپ شاعر پہلے ہیں یا نثر نگار پہلے ہیں؟ اصل میں پہلا عشق تو میرا شاعری ہے۔ سب سے پہلے میں نے نظم ہی کہی، اور مجھے نظم کہنا بہت اچھا لگتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے نثر کا، چونکہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا، جو چیز دیکھ رہی ہوں، جو مشاہدات ہیں ادھر ادھر ہیں، اس کو پھر ایکسپریس کرنا، تو وہ میں نثر کی شکل میں کرتی گئی۔ زبان پہ الحمدللہ، چونکہ ہماری مادری زبان ہے اردو، تو اس کا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ میرے پاس ایک بڑی اسٹرانگ موجود ہے اپنا اظہار کرنے کا۔ تو یہ صرف اپنے آپ کو خود ہی اپنی پہچان کروا لیتی ہے کہ افسانہ ہے یا یہ کیا ہوگی، جس چیز کا مطلب وہ مزاج، موڈ، وقت، حالات، اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چیز ہو۔ موضوع پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، موضوع کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ، تو کبھی سوچ کے نہیں لکھا اس طرح۔ لیکن سب سے پہلی ہوئی جو میں کہہ رہی ہوں کہ سب سے زیادہ مجھے نظم لکھنا پسند ہے۔ شاعری آپ کی بنیادی چیز ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ کے اندر جو نہاں ایک لکھائی ہے وہ موجود ہے؟ آپ نے اسے کیسے دریافت کیا؟ اچھا، یہ سوال آپ کا مجھے بہت پسند آیا۔ یہ میرے سے بار بار پوچھا جاتا ہے سوال۔ میری جو یہ کتاب ہے اینٹ گارے کی کھرچن، اس میں 116 صفحے پہ ہے۔ اس کا عنوان ہے، انشائیہ ہی ہے، لکھنا کب شروع کیا۔ تو وہ آپ پڑھیے گا، آپ کو مزہ آئے گا، وہ تھوڑی فقاہیہ تحریر ہے۔ دیکھیے، اندر آپ کے کچھ موجود ہے، اگر لٹریچر سے، ادب سے، موسیقی سے، یا جو جسے کہ مصوری سے کوئی لگاؤ موجود ہے، تو وہ کسی بھی وقت سامنے آ جاتا ہے۔ یہ دریافت کرنے کا یہ ہے کہ اس کے لیے میرا خیال ہے کہ کسی بھی وقت آپ جدھر زیادہ توجہ ہو جائے، وقت مل جائے، یا جیسے میں بہت مصروف رہی زندگی میں، اور میں نے کبھی سوچا نہیں لکھنے کی طرف، بس وہی چھوٹے چھوٹے جو واقعات مجھے زیادہ کرتے تھے متاثر، تو میں ان کو نوٹ کر لیتی تھی، اور نظم جو ہے وہ لکھ لیتی تھی، کہہ لیتی تھی۔ بس وقت کے ساتھ ساتھ ویسے میں نے کبھی خود بھی نہیں سوچا کہ کب یہ میں نے لکھنا شروع کیا اور کب اس طرف چل پڑی، اور اس طرح۔ اچھا، یہ جو آپ کے نام کے ساتھ ایک مفتی لگا ہوا ہے، کہیں یہ اس نام کی کرامت تو نہیں؟ اب دیکھیے نا، ممتاز مفتی، اکثر مفتی، آمنہ مفتی، تو یہ کہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی تو نہیں ہے آپ کا لکھنا؟ میرے نام کے ساتھ جو مفتی ہے، یہ میرے فور فادرز کی طرف سے آیا ہے۔ ان کو عالم تھے اور مفتی تھے، تو وہ جیسے پہچان کے لیے ذاتیں لگائی جاتی ہیں نا، تو وہاں پہچان، ہماری پہچان، ہمارے خاندان کی جو پہچان تھی، اس کے لیے نام مفتی ساتھ آیا۔
اور وہ ہماری پہچان بن گیا. تو یہ مفتی تو وہاں سے آیا اور ظاہر ہے وہ ذہین لوگ تھے تو ان کی ذہانت ہمیں ورثے میں ملی. اور میری امی بھی بہت لکھتی تھیں, پڑھتی تھیں, بہت شوقین تھی, افسانے بھی لکھا کرتی تھیں. تو والدین سے ہی ملتا ہے سب کچھ, میرا خیال ہے. بہت حصہ والدین کا اور ان کے رجحان کا. جی ہاں. جیسے یوں آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ وہ لکھنا ہے, نثر ہے یا نظم ہے یا غزل ہے, وہ آپ کو آپ کی جینیٹکس میں جی ہے نا, جینز میں آپ کے آئی اور آپ نے اپنی محنت سے اس کو فلورش کیا. ہاں جی, محنت کے بغیر تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں آتا نا. اچھا, اب دو پہلو ہیں نا, آپ شاعری بھی کرتی ہیں اور نثر بھی لکھتی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ نثر کے ساتھ جو استواری ہے وہ نظم کے ساتھ استواری سے زیادہ کیوں ہے؟ جیسے وہ غالب نے کہا تھا کہ وفاداری بشرط استواری اصلی ماں ہے, مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو. یہ استواری نثر کے ساتھ کیوں زیادہ ہو گئی؟ میں نے بہت زیادہ شاعری, نظمیں, غزلیں, بہت کچھ کہہ رکھا ہے, لیکن آپ جو کچھ کہتے ہیں, جو کچھ شاعر, میرا خیال ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ پبلک کرنے کے لیے نہیں ہوتی, یا اس کا وقت نہیں آیا ہوتا. وہ کبھی وقت آئے گا, انشاءاللہ ضرور آئے گا کہ آپ کو میری بہت سی شاعری بھی پڑھنے کو ملے گی اور غزلیں بھی پڑھنے کو ملیں گی, سننے کو ملیں گی. تو جہاں تک نثر کا تعلق ہے, یہ جیسے یہ 2 کتابیں آ چکی ہیں, یہ مجھے لگا کہ یہ پبلش کر دی جائیں, تو اس لیے کر دیں. باقی ابھی میں نے نثر بھی بہت کچھ ہے جو میں پبلش کروں گی آہستہ آہستہ. افسانہ نگاری جی ہاں, یہ دنیا کے پرانے ترین فنون میں سے ایک ہے. کہانی کہنا, کہانی لکھنا. ہم سب لوگ اصل میں سٹوری ٹیلرز ہیں نا. جی ہاں, ہم کہانی سناتے ہیں. ایون خواتین یا مرد آپس میں جو چغلیاں کرتے ہیں وہ بھی تو کہانی سنا رہے ہوتے ہیں. بالکل درست. تو افسانہ نگاری ایک چھوٹی فارم ہے اس کی نثر کی, شارٹ سٹوری سے, اوبیسلی انگریزی میں ہے صحیح لفظ ہے اس کے لیے. اور جو ناول ہے وہ ایک ذرا بڑا فارمیٹ ہے. جی. کیا آپ نے سوچا ہے کہ کبھی افسانہ نگار سے نکل کے آپ ناول کی طرف جائیں گی اور ایک اعلیٰ قسم کا ناول لکھیں گی؟ میرا خیال ہے کہ میں کر چکی ہوں بہت کچھ, بہت کام کر چکی ہوں اس پہ بھی, اور آپ کو بہت جلد بہت کچھ ملے گا پڑھنے کو. تو لکھتی رہی ہوں بہت کچھ. اور اب اس کے اوپر دیکھیے, جیسے افسانہ جو ہے, جیسے آپ کسی وہی ایک کردار کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں, ایک واقعے کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن جیسے ناول ہے وہ لمبی سانس کی دوڑ ہے, تو اس میں بہت سارے کردار ہیں, بہت سے ٹریک چلیں گے, پھر اور بہت کچھ آتا ہے. وہ دور آپ نے اپنے افسانے میں لانا ہوتا ہے جس میں وہ کہانی بن رہی ہے, اور پھر اس کا ایک انجام بھی متعین کرنا ہوتا ہے. افسانے کو تو ہم ایسے آخر میں چھوڑ دیتے ہیں نا سوچنے کے لیے, یہ بھی ہوتا ہے. تو وہ اس پہ کام کرنا پڑتا ہے بہت. تو وہ آپ کو بہت جلد پڑھنے کو ملیں گے. اچھا, جو ناول آپ کی پلاننگ میں ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے کافی کچھ لکھ رکھا ہے, اس کا موضوع کچھ یاد ہے, کیا رکھا تھا؟ جی, ایک ناول میرا ہے جو میرا خیال ہے, مجھے امید ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد شامل حال رہی تو وہ میں اس سال کے آخر تک چھپ جائے گا. اس کا نام ہے ذروہ, اور وہ اس سے ہی ایک کہانی ہے, ایک لڑکی کی کہانی ہے. بس جو کچھ اس کے ساتھ بیتا, بس کسی کی بھی زندگی پکڑ لو, اس کی کہانی میں کہانیاں ہی ہیں ساری. اور وہ میں اس کا ایک پہلا باب جو ہے وہ ہلکار باب ذوق میں تنقید کے لیے پڑھ چکی ہوں, اور اس کا تیسرا باب بھی میں ہلکے میں تنقید کے لیے پیش کر چکی ہوں. تو بس اس کو سمجھیں کہ آپ ایک دفعہ فائنل اس پہ نظر ڈال رہی ہوں. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو بھی ناولسٹ ناول لکھتا ہے اس میں ایک کردار اس کا اپنا بھی ہوتا ہے نا. جیسے آمنہ مفتی کا ناول میں نے پڑھا آخری زمانہ, اس میں ایک کردار ہے رحیلہ کا. وہ ڈیفینیٹلی آمنہ مفتی کا اپنا رول ہے, اور یہ میں نے ان سے ایک دفعہ بات کی بھی تھی تو کہنے لگی ہاں کچھ ایسا ہی ہے. تو اس میں کوئی آپ نے اپنا رول رکھا؟ اس میں اپنا رول تو نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے وہی بات کہ اپنے آس پاس سے جو لوگ ہیں ان کے ہیں,
چھوٹے چھوٹے کریکٹرز ہیں بس. لیکن ہاں بلکہ یہ بھی تو ہے نا کہ آدمی جب ناول لکھ رہا ہوتا ہے تو ہر کردار کے اندر رہ رہا ہوتا ہے, ہاں اس کی طرح محسوس کر رہا ہوتا ہے, بالکل اس کی طرح ہنس رہا ہوتا ہے, اس کی طرح رو رہا ہوتا ہے. بالکل. تو وہ بھی ایک بڑا اچھا تجربہ ہے وہ لیو کرنا اس کے ساتھ, اور اس کو اچھا. اس میں مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ ایک کردار ناول لکھتے ہوئے, مطلب جو میں یہ لکھ رہی ہوں, یعنی اب وہ ناول بن گیا, حالانکہ شروع میں وہ بس مجھے چند ایک چیزیں تھیں جن کو میں لکھنا چاہ رہی تھی, لیکن وہ بڑھتی گئیں چیزیں, واقعات بڑھتے گئے, ایک کے بعد ایک کریکٹر میں اس میں ایڈ کرتی گئی. یہ جو ناول ہے نا یہ اصل میں چین ریئیکشن ہے, سب کچھ اپنے آپ کو خود لکھواتا ہے, یہ شعوری کوشش کوئی بھی نہیں آپ ہے. اس وقت تک نہیں رکتے جب تک وہ ختم نہ ہو. جی, تو اس میں جو سب سے مزے کی چیز اب مجھے لگ رہی ہے کہ دیوار کے اس طرف ایک کردار جو ہے وہ کچھ بات کر رہا ہے, کچھ پلاننگ کر رہا ہے, اور دیوار کے دوسری طرف دوسرا کردار کچھ اور بات کر رہا ہے, اور اس سے چند کلومیٹر دور کچھ اور واقعہ ہو رہا ہے. اور یہ سب سے جو مجھے ہے نا ناول لکھتے ہوئے لطف کی بات لگ رہی ہے. دیکھتے ہیں اب آپ لوگ کیا اس کا فیڈ بیک مجھے ملے گا, لیکن مجھے بہت پسند آیا اب تک جو کچھ میں نے لکھا, اور اس پہ مجھے جو میں نے تنقید کے لیے, میں تو سب سے پہلی چیز وہ تو آپ سمجھتی ہم ہوں پہ چھوڑے نا, ہم بتائیں گے کہ وہ کیسا ہے. نہیں, وہاں تو دونوں باپ بہت پسند کیے گئے ہیں, بلکہ مجھ سے لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ وہ کب مکمل ہوگا, کب ہمارے ہاتھوں میں آئے گا. بڑا مشکل ہے ناول لکھنا. میں نے ایک ناول بچوں کے لیے لکھا ہے, منزل منزل. جی میں نے پڑھ رکھا ہے. 2 سال لگے جی لکھنے, پورے 2 سال, جی. اور 1 سال اس کی پرنٹنگ میں, ٹائپنگ میں, پھر اس کے کریکشن میں, پھر اس کی پروف ریڈنگ میں. لائف ٹائم جاب. بالکل. اچھا یہ بتائیے کہ افسانہ نگار جتنے اس وقت منصہ شہود پہ ہیں یا اس دنیا سے جا چکے, اس میں سے اب کس افسانہ نگار کو سمجھتی ہیں کہ وہ بہت قابل قدر؟ انتظار حسین کے ہیں, منٹو صاحب کے ہیں, عصمت چغتائی کے ہیں. میں جو اہم لوگ ہیں ان کا نام لوں گی. غلام عباس ہیں, بیدی صاحب ہیں, احمد عباس ہیں, احمد عباس وائدہ ہیں. تبسم ہیں. جی, سب بہت اچھا لکھتے رہے. اور خاص طور پہ جیسے عصمت چغتائی تھیں اور منٹو صاحب تھے, انہوں نے تو ایک اپنا جو ایک انسانی نفسیات کے اوپر جو انہوں نے افسانے لکھے ہیں نا, وہ کمال کے ہیں. جو اس وقت میں جن حالات میں تھے, جو وہ دور تھا, اس میں وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھے. اس میں سے مزیل منٹو صاحب کا بہت اچھا. مزیل بہت شاندار افسانہ ہوتا ہے, حالانکہ مشہور دوسرے افسانے ہوئے. جی, ٹھنڈا ٹھنڈا گوشت تو خیر ایک ان کے نام کے ساتھ ہی ذہن میں آتا ہے, لیکن مزیل وہ بھی ایک بہت کتنی خوبصورت وہ چیز لکھی گئی ہوئی ہے. اور پھر ایک ان کا ہے افسانہ حد تک, وہ کتنا شاندار افسانہ ہے. توبہ ٹیک سنگھ. توبہ ٹیک سنگھ کتنا شاندار افسانہ ہے. اچھا, اس کے علاوہ عصمت چغتائی نے بہت, انہوں نے تو اتنے شاندار افسانہ, میں کہتی ہوں جو لحاف افسانہ ہے, اس کے بعد بہت سارے سوچ کے در, بہت سارے لوگوں کے پاس لکھنے کے لیے موضوع آتا ہے کہ یہ ایک موضوع جس کے بارے میں شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس زمانے پہ میں. لکھنا ایک بڑی ہمت ڈیرنگ بات تھی. بالکل. اور انتظار حسین کے افسانے بہت نہایت خوبصورت. اور اس کے علاوہ مجھے جو سب سے زیادہ افسانہ پسند آتا ہے نا, وہ باسودے کی مریم, اسد محمد خان. اور اس میں جو کردار بنایا گیا ہے مریم, اور وہی بہت ہی خوبصورت افسانہ ہے. وہ میرا سب سے فیوریٹ افسانہ ہے. اچھا, آج کل جو افسانے لکھ رہے ہیں, وہ ابھی میں آ رہی تھی تو میں راستے میں سن رہی تھی, عابدہ پروین گا رہی تھیں, لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں, منزل پہ پہنچتے ہیں دو چار. واہ واہ واہ. تو ایسے ہی بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں, جن میں سے بہت نمایاں ہیں, جن کے افسانے بہت اچھے ہیں. جن میں سے اس وقت پہ جمیل احمد ادیب بہت اچھا افسانہ لکھ رہے ہیں, اور عامر فراز. اچھا, افرا بخاری کے افسانے بھی مجھے بہت پسند ہیں. وہ بہت اچھا افسانہ لکھتی ہیں. ان کے پاس نثر بہت خوبصورت ہے, خیال بہت خوبصورت ہے, اور وہ ایسے الفاظ اور ایسی الفاظ کی بچت کر کے استعمال کرتی ہیں, لیکن وہ پورا مقصد ان کا واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. موضوع کے ساتھ انصاف کر کے چلتی ہیں وہ. اور امجد طفیل اچھا افسانہ کہہ رہے ہیں. اور بھی بہت سارے نام ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے. مطلب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اردو ادب جو ہے اس میں لکھنے والے نہیں ہیں, بہت ہے, بہت اچھا لکھا جا رہا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ شاعر ہو, نثر نگار ہو, وہ بالکل اپنے آپ کو بنجر محسوس کرتا ہے, اور پھر ایک دم سے کچھ ہوتا ہے
کوئی زرخیزی ہوتی ہے اور پھر ایک لکھنے کا اسپیل آتا ہے. آپ پہ کیا اسی طرح کے اسپیلز آتے ہیں؟ یہ تو مجھے لگتا تھا شروع میں کہ یہ شاید میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے، لیکن پھر جب میں نے بات کی اپنے آس پاس اور شاعروں سے، رائٹرز سے، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہمارے ساتھ خود ہوتا ہے. اور میں نے اس چیز کی اتنی تکلیف محسوس کی ہے کہ جب آپ کچھ نہیں لکھ سک رہے ہوتے اور بے بسی یوں لگتے ہیں ہم کچھ نہیں رہ گئے، اور پرانی چیزیں اٹھا کے پڑھیں تو لگتا ہے یہ کس نے لکھی ہیں، کس نے کہے یہ اشعار، یہ میں نے تو نہیں کہے، کہاں سے آئے یہ. اور جب لکھنے کا میرا خیال ہے آپ کا شروع ہوتا ہے، قلم رواں ہوتا ہے، تو پھر میں نے دن میں 3 4 افسانے بھی لکھے ہیں اور اتنے اشعار بھی اور نظمیں بھی. ایک کسی کے گھر گئی ہوں، دروازے پہ دستک دے رہی ہوں، ان کو آنے میں دیر لگی، اکیلی رہتی ہیں وہ خاتون، تو وہاں پہ میں ایسے ذہن میں کیا آ رہا ہے، کیا شعر تھا، ہجر دروازے پہ دستک نہیں دینا کہ مجھے، ہجر دروازے پہ دستک نہیں دینا کہ مجھے، مدتوں بعد کہیں چین کی نیند آئی ہے. واہ واہ واہ. تو اچھا آپ نے شعر سنایا تو میں بھی آپ کو شعر سناتا ہوں کہ بے وفا کی دسترس تھی اور میں تھا. واہ بے وفا کی دسترس تھی اور میں تھا، زندگانی خار و خس تھی اور میں تھا. واہ. تو جناب یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میرے پہ پچھلے 45 ڈیز سے جی ایک اسپیل ہے، میں روز صبح ایک نظم لکھتا ہوں. یہ تو بہت بڑی عطا ہے آپ کی. یہ عطا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. اچھا، اور میں نے یہ چیز پھر دیکھی کہ جب میں کچھ نہیں لکھ سکتی تو جب میں پڑھتی بہت زیادہ ہوں، پھر ان دنوں میں میرا وہ ٹائم جو ہے وہ میرے لیے بلکہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے، اس میں پڑھنا شروع کر دیتی ہوں. اور ایک اور چیز جو میں نے اب نیا تجربہ کرنا شروع کیا ہے کہ جب لکھا نہیں جا رہا نا تو ترجمہ کرنا شروع کر دیں. ارے واہ. تو پھر میں یہ کرتی ہوں کہ میں ترجمہ شروع کرتی ہوں، اور ظاہر ہے اردو ٹو انگلش بھی اور انگلش ٹو اردو بھی یہ ہوتا ہے. اور ایک چیز جو میں نے اب نئی شروع کی، میں پنجابی میں بھی ترجمہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. یہ بہت خوب. اور یہ اس کے لیے مجھے بہت اتنی بڑی ڈکشنری پنجابی کی موجود ہے، اتنے لہجے ہیں، ایک ایک لفظ کے لیے مجھے اتنے لفظ مل جاتے ہیں پنجابی کے، تو وہ بڑا اچھا کام ہو جاتا ہے. تو وہ بھی ایک کام ہو رہا ہے ساتھ ساتھ. بہت خوب. اسیر عابد نے دیوان غالب کا جو پنجابی میں ترجمہ کیا ہے، جی اسے تو معجزہ سمجھا جاتا ہے جی. کہ ایک پہلے غالب کو سمجھنا، پھر اس کو شعر میں اور باوزن ترجمہ کرنا. ترجمہ بہت کرنا. خوب. محبت آپ کا نزدیک کیا ہے؟ محبت تو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، یہ تو فطرت کی بنیادی چیز ہے. اور دیکھیے میں تو کچھ یہاں پہ میرا نا وہ صوفی نظریہ ہے سمجھیے، میں تو وحدت الوجود پہ یقین رکھتی ہوں کہ ہر چیز جو ہے وہ محبت ہے اور وہ ڈیوائڈ ہو چکی ہے، اور میرا کوئی حصہ کہیں اور ہے اور میں اس کے لیے تڑپ رہی ہوں. شاید میرا جو حصہ میرے پاس ہے وہ اس کو پکارتا ہے کسی وقت، اور اس وقت پہ کوئی نظم ہو جاتی ہے، اس وقت کوئی شعر عطا ہو جاتا ہے، اور ہر چیز محبت ہی ہے بس. اب اس میں جہاں تک ہم اس کو لیتے ہیں حقیقی عشق، وہ بھی بہت بڑی چیز ہے. یہاں آ جاتی ہے تربیت کی بات، یا آپ جس ماحول میں ہیں وہاں پہ کیا چیز سب سے زیادہ ڈسکس کی جا رہی ہے. اگر وہ ایسا ماحول ہے جہاں پہ مذہب کی طرف زیادہ رجحان ہے تو وہاں وہ انسان کا رجحان ادھر چلا جاتا ہے. اور جہاں پہ یہ جو وطن کی محبت کی طرف، وہ بھی ایک بہت بڑا اس کا ایک کیا کہتے ہیں ایک دائرہ ہے. ایک خیال میں نے مستعار لیا ہے مولانا روم سے کہ زخم سے روشنی گزرتی ہے پھر کہیں دل میں نور آتا. اور اس کے ساتھ ہی حضرت غالب کے اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کسی حساب میں. یہ وہ جو آپ بات کر رہی ہیں جی بالکل کہ ہر طرف وہی اومنی پریزنٹ ہے. بالکل جی. دیکھ بھی وہی رہا ہے، ہاں جی دکھا بھی وہی رہا ہے، وہی ہے، اور جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ بھی وہ خود ہے. وہ بھی وہ خود ہے. بالکل جی. تو پھر آبزرویشن کوئی نہ رہی نا. اچھا یہاں پہ تھوڑا سا میں یہ سوچتی ہوں، جیسے ماں کی محبت ہے اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہوتا. بالکل. وہ تو ایک قربانی اور صبر کی اتنی بڑی ایک چیز ہوتی ہے کہ اثار، قربانی اور سب کچھ. اچھا جہاں تک ہمارے ہاں ایک چیز کو تھوڑا
جو ہم لکھتے لکھاتے ہیں اور ہم یہ سب، اس میں ایک محبت ہے جسے ہم مجازی، عشق مجازی کہا جاتا ہے، وہ بھی بہت خوبصورت چیز ہے. خوبصورتی اور سلیقہ ہر چیز کے لیے چاہیے ہوتا ہے. وہاں خوبصورتی اور سلیقہ ہو تو بس اس کے کیا کہنے، لیکن وہ بھی قربانی مانگتا ہے بہت زیادہ. اس میں اگر اخلاص کی کمی ہو جائے نا تو پھر وہاں حرص و حوث کے علاوہ کچھ نہیں رہ جاتا. واہ واہ، محبتوں کے سبھی رنگ، خوشبوئیں، سائے تیرے سلیقے سے لے کر میرے کرینے تک. واہ. تو یہ جیسے جو محبت یہ سکھاتی ہے، ایک سلیقہ، ایک کرینہ زندگی کا. تو محبت تو ہر چیز کی بنیاد ہے اور شاعری کی بھی بنیاد ہے. بالکل جی. آپ کو کون کون سا شاعر پسند ہے؟ ہم لوگ نا کسی شہر میں نہیں رہے، ہم لوگ کسی گاؤں میں بھی نہیں رہے، ہم لوگ رہے اپنے فارم ہاؤس پہ رہے. دنیا کے جھگڑوں سے، جھمیلوں سے، ٹریفک سے، یہ سارا جو کچھ ہے ان سب سے دور، بہت دور. میرے والد صاحب نے ایک اپنی، ہماری جو زمینیں تھیں ان کے اوپر ایک بڑا پیارا سا، بڑا خوبصورت، بڑا دل ربا سا ایک گھر بنایا تھا. اس میں ہم تھے، ہمارے والدین تھے اور بزرگ ہوتے تھے، میرے بہن بھائی، اور بس کچھ لوگ جو وہاں زمینوں پہ کام کرتے تھے، وہی میری سہیلیاں تھیں. ان میں وہی ہم مطلب بڑے تھے، بزرگ تھے ہمارے. اچھا، اس ماحول میں آپ لوگوں کی، آپ کی جب پرورش ہوتی ہے تو وہ ایک اور طرح کا انسان کی شخصیت بنتی ہے. تو ہم لوگ کیا تھا ہمارے پاس، وہ ایک ماحول تھا اور کتابیں. واہ. اور بس وہ کتابیں ہوتی تھیں. میرے والدین پڑھنے کے بہت شوقین تھے. پھر جو بزرگ ہمارے ساتھ والد کے، ہمارے چچا تھے اور بھی میرے چچا، سب لوگ، وہ ان کی زبان پہ بیت بازی، لائٹ چلی گئی ہے تو بیت بازی کر رہے ہیں، تو شعر سن رہے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہوئے بچے سن رہے ہیں. اور پھر وہ اس طرح گفتگو میں بھی اسی طرح استعمال کر رہے ہوتے تھے محاورے اور اس طرح کی زبان. تو ظاہر ہے وہ ایک ہماری شخصیت کے اندر اترتی چلی گئی، کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. اچھا، سب سے پہلے جو میں نے شعر، جو مجھے یاد ہے، جو میں نے سنا، وہ اتنی سی ایک کتاب تھی، اس کا یہ شکوہ جواب شکوہ، علامہ اقبال کا. تو وہ میں پڑھ رہی، میں شاید کلاس 2 میں یا 3 میں ہوں گی، ہجے کر کے پڑھ رہی. تو میں نے پڑھا، شکو ہے جو آب شکو ہے. تو ابا سن رہے، ابو میرے سن رہے، تو انہوں نے مجھے بلایا اور پاس بٹھایا اور انہوں نے پھر پڑھا کہ شکوہ جواب شکوہ، اس کے اوپر زیر زبر لگا کے. پھر انہوں نے مجھے تعارف کرایا علامہ اقبال سے کہ یہ علامہ اقبال، اور اس طرح سارا بتایا. اور پھر انہوں نے مجھے شکوہ جواب شکوہ سے پڑھ کے سنایا اور مجھے بھی پڑھایا. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اور پھر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وہ میرا پہلا تعارف تھا شعر کے ساتھ. پھر جیسے جیسے اور بڑی ہوتی گئی تو پھر پڑھتی گئی، کتابیں پڑھتی گئی، جو کتاب ملی بس پڑھ لیا. وہی میں نے کہا نا کہ اور کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. اسکول سے آئے، اپنا ہوم ورک کیا، ختم کیا. ٹی وی آپ کو پتہ اس زمانے میں کتنا تھوڑا سا ٹائم ہوتا تھا، تو اس میں کیا اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا. تو پھر کتابیں ہی ہوتی تھیں، وہ ان سے پڑھا. تو نثر بھی بہت پڑھی. مطلب یہ میرا سوال وہی ہے جی، اقبال کے بعد کون سا شاعر پسند؟ اچھا، مجھے غالب بہت پسند ہے. غالب کی شاعری جو ہے نا، وہ میں کہتی ہوں کہ وہ میری تو بیڈ سائڈ ٹیبل پہ غالب کی کتابیں ہی ہوتی ہیں، اور ہر وقت میں اس کو، میرے لیے وہ سب سے پیاری شاعری ہے. جیسے ایک شعر ہے، بہت سادہ سا شعر ہے، بکرا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. اب اتنی آسانی سے غالب ہی کہہ سکتے ہیں. تو غالب ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. اور اس کے بعد مجھے پھر فیض کی چال جیسے کڑی کمان کا تیر دل میں ایسے ہی کہ جا کرے، ایسے کی جی بالکل. اور فیض مجھے بہت پسند ہیں. وہ دن کے جس کا وعدہ تھا ہم دیکھیں گے، وہ مجھے اتنی پسند ہے ان کی نظم. اور وہ جب جس طرح سے گایا گیا ہے اس کو، وہ اور بھی زیادہ پسند آتی ہے. اور پھر وہ کئی دفعہ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں میرے حال کے اوپر، میں نے کہہ رکھی ہے، میرے حال پہ پوری اتر رہی ہوتی ہے، اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے. پھر جو ایک ہے کیا، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، بس مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا.
جھگڑا کیا ہے. اور پھر کچھ ہمارے منیر نیازی صاحب جو ہیں، سبحان اللہ، وہ ایک نظم جو کہہ گئے ہیں نا، میں نے تو اس نظم کو اپنا پکڑ لیا ہے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. تو اب میں یہی چاہتی ہوں کہ میں دیر نہ کر دوں، کہ یہ نظم میں اپنے لیے کہوں تو جو میری پاس بینائی جو ذہن میں رہ گیا ہے اسے میں کام میں لاؤں، اب میں لکھوں اور بہت لکھوں. اور اس کے منیر نیازی کا ایک شعر میں سناؤں اگر آپ کو. جی جی. ایک شام سی کر رکھنا کاجل کے کرشمے سے، ایک چاند سا آنکھوں میں چمکائے ہوئے رہے. واہ. میرا خیال ہے کہ ہمیں جینڈر ڈسکرمنیشن میں نہیں پڑھنا چاہیے. شاعر شاعر ہی ہے، اس کے ساتھ شاعرہ لگانا وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم بریکٹس میں لکھتے ہیں لیڈی لیڈی ڈاکٹر. اچھا ویسے تو میں پوئٹس لکھنے کی ضرورت نہیں، میں تو پوئٹری لکھتی ہوں. اور جہاں تک شاعرات کا تعلق ہے اس میں سب سے پہلی محبت میری اور سب سے پہلا شعر جو میں نے رومانٹک پوئٹری پڑھی وہ پروین شاکر کی ہی تھی. اور اس میں بھی مجھے پروین شاکر کی ایک جو شعر ہے نا، وہ میں زندگی کے ہر شعبے کے اوپر اس کو میں کرتی ہوں اپلائی. وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی. موسموں کے اوپر بھی اپلائی ہو جاتا ہے. اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا تو تکا کی تاثیر مسیحا. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اور نوشی گیلانی وہ بھی اچھے ہیں بھائی، بہت اچھا شعر کہتی ہیں وہ. محبتیں جب شمار کرنا تو سازشیں بھی شمار کرنا، جو میرے حصے میں آئی ہیں وہ اذیتیں بھی شمار کرنا. بہت ہی پیارا شعر انہوں نے کہا ہے یہ. آج کل جو ہمارے ساتھ شاعرات ہیں ان میں مجھے حمیدہ شاہین سب سے زیادہ اچھی لگ رہی ہیں. بہت اعلیٰ پائی کا شعر کہہ رہی ہیں. نثر بھی بہت اچھی لکھتی ہیں اور وہ بہت ہی پیاری شخصیت ہیں. اور ان کا جو شعر مجھے سب سے اچھا لگتا ہے نا وہ ہے منافق پھول بھی لائے تو کانٹے ساتھ ہوتے ہیں، اٹھا اپنا یہ گلدستہ ہمارے سامنے مت آ. بڑے دبنگ لہجے کی شاعرہ، اور ساری ہی شاعری ان کی بہت پیاری ہے. شاعروں کی بات ہو رہی ہے تو اپنی کوئی نظم سنائیے. جی یہ ایک نظم، گمان و یقین. وقت سے آج تک اپنے بارے میں پوچھی نہیں میں نے کوئی خبر، عرصۂ خاک پر زندگی کی کسی راہ گزر کے کسی موڑ پر خود کو دیکھا نہیں. وہمہ یا کوئی خواب ہوں جس کے موہوم دھندلے دریچے میں بس ایک تصویر ہے، جس کی حیرت کے آسیب میں ہنستے رہتے ہیں مجھ پر گمان و یقین. بہت اچھی نظم ہے. بہت شکریہ. اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ اور اچھا لکھیں. بہت شکریہ. اور جب آپ کی شاعری کی کتاب آئے تو سب سے پہلے میں آپ اس پہ ریویو کروں گا. انشاءاللہ جی، بہت جلد. اچھا ایک آپ کی زندگی میں بہت مارکا ہوا ہے. جی جی. کہ اتنی کم عمری میں آپ ہلکار باب ذوق کی سیکرٹری ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے پہلے کون شخص اس کا سیکرٹری تھا؟ جی جی بالکل. وہ جگہ پر پہنچنا، یو آر بلیسڈ. جی بالکل، میں الحمدللہ آئی ایم بلیسڈ. اور کم عمری کی بات جو ہے نا وہ تو آپ رہنے دیجیے، اتنی بھی کم عمری نہیں ہے. اور میرا خیال ہے بہت سے جو ہیں سیکریٹریز وہ بہت چھوٹی ایج میں بھی آ چکے ہیں، میرے سے پہلے آنے والوں میں بھی. اصل میں یہ جو ہے نا یہ خدمت کی ایک وہ ہے، محبت کی، خدمت کی، خلوص کی ایک جگہ ہے. یہ ہماری جو تنظیم ہلکار باب ذوق ہے اس میں ہم اگر محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ نہیں آئیں گے نا تو کوئی فائدہ ہی نہیں آنے کا. یہاں پہ دیکھیے 86 سال سے یہ چل ہی اسی بنیاد پہ رہی ہے کہ یہ اس کی بنیاد میں محبت ہے اور خلوص ہے. تو میں نے جب حلقے میں آنا شروع کیا تو اس وقت حالات بہت اور تھے. اس کے 2 حصے تھے اور بس اس کے بعد پھر یہ دوبارہ آیا، اکٹھا ہوا. تو وہاں سے پھر میں نے جب یہ پارٹی ہاؤس میں آ گیا اس کے بعد سے 9 سال ہو گئے. میرا خیال ہے کہ میری سب سے زیادہ حاضریاں ہوتی ہیں. اتوار کی شام آتی تھی اور میں کہتی تھی چلو جی اٹھو اور پہنچو حلقے میں، تنقید سنو، نظمیں سنو، غزلیں سنو. اور بس بہت اچھا لگتا تھا وہ ماحول مجھے. اچھا ایک بات ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں کا جو ایک ہمارا معاشرتی سماجی ڈھانچہ ہے نا، اس میں خواتین کے لیے
خاص طور پہ گھر میں مصروفیات بہت ہوتی ہیں. تو ایک چیز ہوتی ہے آسودگی کی بھی. جب فرصت ملے، جب آپ کو گھر کی ذمہ داریوں سے وقت ملے تو پھر اس طرف آیا جاتا ہے. حلقے کا جو انتظام و انصرام ہے وہ ایک مشکل کام ہے، اور اس کو اسی ڈھنگ سے چلانا بھی مشکل ہے جس ڈھنگ سے چل رہا ہے. لیکن آپ نے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس میں کافی تبدیلیاں کی ہیں. وہ کیا تبدیلیاں کی ہیں آپ نے اس کے انتظام و انصرام میں؟ دیکھیے، حلقے کا آئین ہے ہمارا جو 1973 سے چل رہا ہے. ایک تو وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور پھر اس کے بعد سے لے کے اب تک 52 سال گزر گئے اس آئین کو، اور 86 سال تو حلقے کا قیام ہوئے ہو گئے. تو اس میں ہمارے پاس بہت سی روایات بھی موجود ہیں. تو اس میں سے بہت ساری روایات بہت خوبصورت ہیں. تو میرا خیال ہے اچھی روایات کو آگے بڑھانا چاہیے. اچھا، ایک مجھے جب میں حلقے کے بارے میں نے پڑھا کہ یہ ایک جگہ جہاں پہ شاعر اکٹھے ہوتے تھے اور افسانہ نگار، اور وہ بیٹھتے تھے اپنی چیزیں سناتے تھے، اس پہ تنقید ہوتی تھی، دوستوں کی ایک محفل. تو اور جب جگہ کم ہوتی تھی تو میرا جی اپنی چادر اتار کے بچھا دیتے تھے، اس پہ لوگ بیٹھ جاتے تھے. تو میرے ذہن میں سے ایک بہت خوبصورت سا کوزی سا پلیس آتا تھا، چھوٹی سی جگہ، جیسے ایسے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں گفتگو کر رہے ہیں. اس میں یہ میزیں کرسیاں اس طرح جیسے کانفرنس روم ہو یا کلاس روم ہو، یہ میرے ذہن میں حلقہ نہیں آتا تھا. اس طرح حلقہ ارباب ذوق میرے ذہن میں یہ نہیں آتا تھا. تو پھر جب میں یہ 2016 میں جب پاک ٹی ہاؤس میں واپس آیا حلقہ، اور دوبارہ یہ جو آج موجودہ شکل ہے جس کی میں سیکٹری ہوں، اس میں 2016 کے بعد ہی آیا. تو میں نے وہاں میں بیٹھی سوچتی تھی کہ نہیں، یہاں نہیں ہونی چاہیے، اس کا اس طرح سے سیٹنگ نہیں ہونا چاہیے، اس کو اس طرح سیٹنگ ہونی چاہیے. تو میں نے سب سے پہلے آ کے وہاں کا سیٹنگ ارینجمنٹ ٹھیک کیا. وہ جو میرے ذہن میں ایک چھوٹا سا پیارا سی جگہ تھی، وہ اب آپ آ کے دیکھیں تو اسی طرح ہے. ہم قریب بیٹھتے ہیں اور اسی طرح گفتگو ہوتی ہے، اور ہر طرف کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. ایک تو یہ میں نے اس کو چینج کیا، اور ایک آپ کو پتہ ہے کہ آپ بھی گئے ہیں، دیکھا آپ نے، وہ کچھ صفائی ستھرائی کے انتظامات پہ بھی توجہ دی. اور الحمدللہ مجھے ٹیم بہت اچھی ملی. میرے ساتھ جو جوائنٹ سیکرٹری ہیں سلمان رسول اشرف، وہ بہت ہارڈ ورکنگ ہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پھر جو مجھے اور میری ٹیم ہے 3-4 لوگ ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں پورے، وہ لوگ بھی بہت اچھی ہیلپ کر رہے ہیں، میرے ساتھ ہیلپ فل ہیں. تصویریں لینا اور اس کے علاوہ حاضری لینا، یہ سارا کچھ، کیونکہ یہ انتظامی امور ہوتے ہیں سارے. اگر یہ صحیح نہیں چل رہے ہوں گے نا تو آپ کا اتنا اسموتھلی سارا، میرا خیال ہے جو 3 گھنٹے بیٹھ کے ہم گفتگو کریں گے وہ نہیں چلے گی. اس کے علاوہ میری مجلس عاملہ بھی بہت چنیدہ لوگوں پر ہے، اور وہ سارے بہت میرے ساتھ ہیلپ فل ہیں. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ نئے لوگوں کو بہت، میں اسی طرف آ رہی تھی کہ دیکھیے، نوجوانوں کو اگر ہم اس میں شامل کریں گے نا تو وہ اس کی ظاہر آگے ہمارے بعد بھی تو کوئی آئے گا نا، یا اندھیرا ہوگا. تو جب ہم ان کو شامل کرتے ہیں، ان کو اہمیت دی جاتی ہے، ان کو تنقید کے لیے ان کی چیزیں لا کے شامل کی جاتی ہیں تنقید میں، تو وہ لوگ آتے ہیں، پھر باقی بھی سنتے ہیں سب کی. تو میں نوجوانوں کو بہت زیادہ اس میں یعنی کہ تنقیدی پروگرامز میں شامل کر رہی ہوں. اور اس میں یہ ہے کہ خواتین بھی، جیسے وہ لوگ تنقید سے بہت گھبراتے ہیں، تو ان کو بھی لے کے آ رہے ہیں. پرانے لوگوں کو بھی، بہت سارے شاعر، بہت سارے رائٹرز ایسے ہیں کہ جو بہت پرانا لکھ رہے. کچھ لوگ ایسے میں یہاں لائی ہوں تنقید کے لیے جو 40 سال پرانا لکھنے والے ہیں، لیکن وہ کبھی حلقے میں نہیں آئے. وہ نقاد سے خوف زدہ ہیں، جو یہاں تنقید ہو جائے گی، تنقیص بلکہ، تو ان کو میں لے کے آئی ہوں یہاں. اور آپ میرے اجلاس اگر دیکھیں تو ہر دفعہ نئے لوگ ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے جو سب سے اہم، کہ میں نقاد ضرور بلاتی ہوں، مطلب فون کر کے خاص طور پہ، کہ اچھے نقاد آئیں اور اچھا معیاری گفتگو ہو. ایک چیز جو حلقے کا بنیادی چیز تھی، وہ یہاں پہ ہمارا جو بنیادی وظیفہ ہے حلقہ ارباب ذوق کا، وہ تنقیدی اجلاس ہے. یہ میرا خیال ہے اور کہیں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. یہاں کتابوں کی رونمائیاں ہو رہی ہیں، پذیرائیاں ہو رہی ہیں، مشاعرے ہو رہے ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے. ادبی سرگرمیاں جاری رہنی چاہیے، لیکن تنقیدی پروگرام اور کہیں نہیں ہو رہے. وہ حلقہ ارباب ذوق کو ایک خصوصیت حاصل ہے. تو اس کے لیے میں نے یہ جو ایک چیز رکھی تھی شروع سے ہی، کہ میرے کم از کم 3-4 تنقیدی اجلاس، اس کے بعد ایک خصوصی اجلاس ہوگا.
وہ بھی ہمیں کچھ جیسے ہمارے میرا جی پہ تھا، کیونکہ میرا جی نے حلقے کو اس شکل میں لانے والے وہی تھے. پھر ہمیں عیدین پہ کرتے ہیں پروگرام ہم، ایک مسالمے پہ، اس طرح کچھ ہمارے جو چلے جاتے ہیں ہمارے لکھاری، ان کے لیے ہم بیاد رفتگان وہ پروگرام ہوتا ہے. کچھ ایک دو شام غزل ہوتی ہیں، شام افسانہ، لیکن وہ بھی ایک روایات کا حصہ ہے. جو شخصیت کو اہمیت دینا ہے نا، وہ حلقے کا کام نہیں ہے. جیسے کسی شخص کے لیے خصوصی پروگرام کرنا، کسی کی کتاب آئی ہے تو اس کے لیے پروگرام کرنا، وہ میں نے حلقے میں نہیں کیا ابھی تک. اور میرا سیشن گزر چکا ہے، اس میں آپ نے پچھلے سارے پروگرامز دیکھے ہوں گے. تنقیدی اجلاس ہمارے کتنے زیادہ ہیں، 3 یا 4 ہمارے خصوصی اجلاس ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے اسی طرح میں لے کے چلوں گی. ماشاء اللہ. میں خود ایک اجلاس میں ابھی ریسنٹلی شریک ہوا تھا، تو بڑا ویل آرگنائزڈ وہ اجلاس تھا، اور خوبصورت طریقے سے آپ نے کانٹیکٹ بھی کیا. اچھا، موسیقی سے آپ کا کتنا انٹرسٹ ہے؟ مجھے موسیقی بہت پسند ہے، اور بات یہ ہے کہ میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میں خود بھی کچھ سیکھوں، کوئی چیز انسٹرومنٹ کوئی سیکھوں بجانا، لیکن بس نہیں سیکھ سکی. اور بچوں کو میں نے اپنے کوشش کی کہ وہ کچھ سیکھیں، ہارمونیم سیکھیں، لیکن ان کا بھی ادھر رجحان نہیں گیا. سننے کی حد تک بہت اچھی موسیقی سنتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ گھر میں میں جو کام بھی کر رہی ہوتی ہوں، اپنے لکھ پڑھ بھی رہی ہوں گی، کار میں بھی ادھر سے ادھر جا رہی ہوں، تو میرا ساتھ ساتھ میوزک چلتا رہے گا، تو میرا کام کی جو ہے رفتار وہ بھی تیز ہوئی رہتی ہے. شاعری میں بھی تو موسیقی ہوتی ہے نا، اس جی کے ہاں، اندر انہیرنٹ، بالکل جی، شعر کے اندر، مصرے کے اندر. بالکل جی، بالکل. یہ کتاب آپ کی ہے اینٹ گارے کی کھرچن، اس کی شان نزول تو بتائیں، یہ کہاں سے نازل ہوئی اور کیسے لکھی گئی؟ کتاب سے محبت تھی، اور جہاں تک ایک لمحہ آتا ہے جس وقت آپ اپنے آپ کو دریافت کر لیتے ہیں، وہ جب لمحہ آیا. اور اچھا، نظمیں جہاں تک ہے نا وہ تو میں لکھتی رہی، شعر بھی نظمیں بھی وہ لکھتی رہی، لیکن جیسے یہ آپ نے اس کتاب کی بات کی، اس میں جس طرح کی چیزیں ہیں، یہ بس یوں ہی ایسے ایک دو چیزوں نے مجھے اٹریکٹ کیا اپنی طرف، کچھ تو میں نے لکھی. پھر حلقے میں نے کہا چلیں دیکھتی ہوں، میں نے اس وقت کے سیکرٹری صاحب کو دکھائیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ لے کے آئیں. اور یہ جو میری کتاب کا پہلا ہی مضمون ہے، یہ میں نے سب سے پہلے حلقے میں پیش کیا تھا، اینٹ گارے کی گھرچن. یہ یادنگاری مضمون ہے، اور اس کو بہت پسند کیا گیا. پھر اس کے بعد تو جیسے وہی کہتے ہیں کہ سلسلہ چل نکلا لکھنے کا، بس پھر میں جس چیز سے متاثر ہوتی گئی وہ لکھتی گئی. اور اس سے پہلے بھی زندگی بھر، جیسے ہم لوگ بیگ میں ایک ڈائری ہوتی تھی نا جس میں ہوم ورک بھی لکھ لیا ہے، تو جو چیز مجھے اچھی لگتی تھی میں اس کے بارے میں لکھ لیتی تھی. بس باہر آئی ہے تو لان میں بیٹھے ہیں، پھول کھلے ہیں، تو پھول توڑ کے ڈائری میں ساتھ ساتھ رکھے، ساتھ ان کے اوپر کچھ لکھتی گئی کہ گلابی رنگ ہے تو یہ یوں ہے اور اس طرح ہے مجھے بس، اور موسم اس سے چینج ہوتے تھے، ان کے اوپر میں لکھتی گئی. پھر جب یہ اس کے بعد میں نے اس میں سے نکالی وہ چیزیں جو پیراگرافس لکھے ہوئے، ان کو ذرا اور مزید پھر نکھار کے اور کر کے پھر میں کتاب میں نے شامل کر لی. اچھا، ایک کتاب آپ کی ہے باؤلی، جی میں اپنے ویورز کو اس میں سے تھوڑا سا پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. تو ویورز، یہ آپ کو میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ ان کو تھوڑا سا طرز تحریر کا مزہ چکھ لیں کہ شاہجہاں مفتی نثر کیسے لکھتی ہیں. تو دیکھیے، میں آپ کو اس میں سے ایک پیراگراف سناتا ہوں. باولی کے پچھمی کنارے پانی میں ڈوبی سیڑھیاں کائی سے سیاہ پڑی جاتی تھیں. گہری سبز پھسلوان اگر پاؤں پڑ جائے تو لگتا ہے رات کو یہاں پانی آ جاتا ہے اور کنارے سے 3 نمبر تک سیڑھی پر ٹھہر جاتا ہے. پھر صبح سورج نکلنے کے ساتھ پانی اترتا جاتا ہے. آخر شام تک 21 نمبر کی سب سیڑھی نظر آنے لگتی ہے. عجب پراسراریت ہے. شاید روشنا کی سنائی یہ کہانی سچ ہو. آپ بتائیے کہ آپ کو اس میں لفظ پر اسراریت کیسے لگا؟ مجھے تو اس پوری کتاب میں
اسراریت ہی نظر آتی ہے. ضرور پڑھیے. اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ آپ آگے کیا کرنے کے ارادے ہیں؟ یعنی ان کتابوں کے بعد افسانے لکھتی رہیں گی یا کوئی ناول بھی لکھیں گی؟ آپ نے بتایا کہ میں کام کر رہی ہوں، کیا اس ناول کو کمپلیٹ کریں گی؟ بہت کچھ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحت، بصارت، سماعت، یہ ساری جو حصے ہیں یہ برقرار رہیں، قائم رہیں، اور اسی طرح اللہ کی مدد بھی رہے اور اللہ کی عطا بھی رہے. تو بہت ارادے ہیں، بہت کچھ کرنا ہے مجھے. اپنی نظموں کی کتاب اللہ بھی کو کرنا توفیق ہے دے کہ آپ بہت کچھ انشاءاللہ. لکھیں اور ہم اسے جی. پڑھیں اور اپریشیٹ کریں. جی، اور جو لکھ رکھا ہے اس کو میں سنبھال سکوں، جو پرانا ہے اس کو میں پبلش کرواؤں. اس کے اوپر بھی بہت کام کرنے والی چیزیں ہیں. مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ لکھ لکھ کے پال میں ڈالتی گئی ہوں، اور اب ان کو نکال کے ان کو کروں گی ٹھیک. اس میں ڈرامے بھی آئیں گے، اس میں ناولز بھی ہوں گے، اس میں افسانے بھی ہوں گے، اور آپ کو بس ایک اللہ کی اسپیکٹرم عطا ہوگا، رہے کہ ایک بہت رینبو کچھ آتا ہوگی، رہے گا. ایک دھنک ہوگی جس میں جی ساتوں جی، رنگ ہوں گے. بالکل بالکل جی. اچھا، اور تراجم بھی ہوں گے. تراجم بھی ہوں گے. تو کیوں نہ آپ سے رخصت لینے سے پہلے آپ اپنی کوئی تحریر جو ہے وہ پڑھ کر سنائیں. جی، میں وہ ضرور سناؤں گی. اور ایک مجھے رئیس امروہی کا شعر یاد آیا، مجھے بڑا پسند ہے وہ. خاموش زندگی جو بسر کر رہے ہیں ہم، خاموش زندگی جو بسر کر رہے ہیں ہم، گہرے سمندروں میں سفر کر رہے ہیں ہم. تو بہت مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت کچھ لکھوں گی، بہت آگے جاؤں گی. اور یہ ہلکا ارباب ذوق کا جو میں نے ایک ذمہ داری لی، یہ میرا بہت بڑا شوق تھا، پیشن تھا مجھے یہاں آ کے کام کرنے کا. اور اب یہ ہے کہ دیکھیے، تو کیا آپ کو دوبارہ موقع ملے تو کیا آپ دوبارہ الیکشن لڑیں گی سیکٹری کا؟ چیزیں وہاں پہ آ رہی ہیں میرے پاس، ان کو میں ساتھ ساتھ کمپوز کر رہی ہوں. یہ سال کے آخر تک وہ ایک کتاب وہ بھی لے کے آؤں گی، اور اس کے ساتھ جو کچھ مجھ پر بیتی ہے اس ایک سال اس طرح ہو رہا ہے کہ نومبر میں، شاید میں نے پچھلے نومبر میں ہی سوچا تھا کہ میں سیکٹری شپ کے لیے آ جاؤں. تو جب سے لے کے اور جو سالانہ اجلاس جلسے تک مجھ پر جو کچھ بیتے گی وہ بھی میں ساتھ ساتھ لکھ رہی ہوں، اور وہ بھی ایک کتاب کی شکل میں آئے گی. اور جہاں تک اگلے سال سیکٹری آنے کا ہے، تو میرا خیال ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، بھریا میلہ چھڑ کے جانا. تو وہاں سے اگر وہ یہ کر کے جایا جائے تو بہت اچھا نہیں ہے؟ بہت اچھا کام. میں اپنا آؤٹ پٹ بہت اچھا دے رہی ہوں، اور فیصلہ آپ لوگوں کو کرنا ہے کہ وہ اچھا ہے یا نہیں ہے، وہ میں نہیں کہہ سکتی. تو میں اپنی پوری کی پوری توانائی اور پوری کی پوری ہمت اس میں لگا رہی ہوں. اور میری فرمائش ابھی تک وہی ہے جی، میں اپنی کوئی تحریر سنائیے. جی، میں وہ بھی سناتی ہوں. میں یہ بات مکمل کر لوں تو اگلے سال میں رخصت چاہوں گی، کیونکہ کرسی کو چھوڑ دینا چاہیے میرا خیال ہے. اور یہ ایک اچھی روایات جہاں اور ہیں ان کے ساتھ میں یہ بھی ایک اچھی روایت لے کے میرا خیال ہے چلنا چاہ رہی ہوں، کہ اپنا سیشن پورا کر کے اور میں اپنے پیچھے آنے والوں کو موقع دوں گی کہ اور آئیں اور وہ کام کریں. ہاں، آگے فیوچر میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب دوبارہ مجھے اتنی فرصت ملے، یہ بہت وقت طلب کام ہے. تو جب فرصت ملے تو میں، کیونکہ میرے لیے تو ہلکا ارباب ذوق بہت اہمیت رکھتا ہے، تو میں ہو سکتا ہے کبھی فیوچر میں دوبارہ بھی آ جاؤں یہاں. اب یہ ہے کہ آپ کی فرمائش پوری کرتے ہیں. یہ جو پہلی کتاب ہے اور اس کا پہلا ہی میرا اینٹ گارے کی گھڑچن، اس سے میں آپ کو ایک پیراگراف سناتی ہوں. اس کا انتساب کیا تھا میں نے محبت کے پہلے تخلیق کار اپنے رب کے نام. بہت خوب. میں پہلے آپ کو اس کا حرف آغاز بھی سناؤں. زندگی روز ایک سبق سکھاتی ہے، کئی دفعہ ایک سے زیادہ بھی. جانے کب ڈائری لکھنا عادت ثانیہ بن گئی، ہاتھ منہ دھونے اور بالوں میں کنگھی کرنے کی طرح. دفتر کے دفتر بھر گئے ایسی ڈائریوں سے جن کی ضخامت اور جن کے سیاہ حاشیوں کی ندامت نامہ اعمال پر بھاری پڑتی دکھائی دیتی ہے. اینٹ گارے کی گھڑچن انہی ڈائریوں کی کشید ہے، جسے اپنی دانست میں اس کم مذاق نے زندگی کا غبار گردانا اور اسے اپنے سے کہیں بہتر لوگوں یعنی اپنے قارئین کی بصارتوں کا دھواں اور سرما بنانے کی صحیح کی. اور یہ دوسری جو کتاب ہے باؤلی، اس کا بھی میں آپ کو پہلے حرف آغاز سنا دوں، پھر میں ایک تحریر آپ کو سناؤں گی. یہ میں نے اپنی والدہ محترمہ نگہت نسرین اور والد محترم مفتی شجاع الدین کے نام کیا تھا اس کا انتساب. اس کا حرف آغاز ہے: میرے آس پاس پھرتے لوگ مجھے بھٹکی ہوئی روحیں لگتے ہیں، نہ تمام خواہشات اور نہ آسودہ تمناؤں کے بوجھ تلے دبی. یہ سب داستانیں ہیں، جیتی جاگتی سانس لیتی.
میری سماعت سے ٹکراتی یہ کہانیاں ذہن و دل میں اتر جاتی ہیں، پھر قلم اس کو کرتاس پر بکھیر دیتا ہے۔ جب کچھ لکھتی ہوں وہ کبھی نظم بن جاتی ہے، کبھی شعر اور کبھی نثر۔ یہ سب لفظ تازہ ہوا کے جھونکے ہیں۔ اگر میں نہ لکھوں تو شاید یہ عارضی سرائے مجھ سے جینے کا جواز بھی چھین لے۔ میری خوش نصیبی جو میرے لکھے سادہ سے الفاظ کو بہت محبت اور عزت ملتی ہے، الحمدللہ۔ پیراگراف سناتی ہوں۔ اینٹ گارے کی کھرچن۔ لگتا ہے گھروں کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، کان ہوتے ہیں، دل اور باہیں بھی، جن میں وہ تھکے ماندے لوگوں کو پناہ دیتے ہیں اور کئی دفعہ دھتکارنے سے بھی باز نہیں آتے۔ ان میں سے بعض تو شاید پسند ناپسند بھی رکھتے ہیں۔ جس طرح لوگوں سے اچھائی برائی کی لہریں نکلتی محسوس ہوتی ہیں، اسی طرح گھروں سے بھی غیر مرئی لہریں نکلتی ہیں، چاہت کی، عزت کی، محبت کی، حتیٰ کہ نفرت کی بھی۔ کئی گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں جا کر یوں محسوس ہوتا ہے در و دیوار خوش آمدید کہہ رہے ہیں، جبکہ کچھ گھروں میں جا کر لگتا ہے دیواروں کی غیظ و غضب سے بھری آنکھیں ابھر آئی ہیں، کھردرے ہاتھ ہیں جو چار دیواری سے باہر نکالنے پر تلے ہیں، اور دہلیز سے زبانیں لٹک رہی ہیں جو چلا چلا کر کہہ رہی ہیں، پھر آ گئے تم، پھر آ گئے تم۔ یادش بخیر ایک گھر تھا جس کے در و دیوار سے نحوست ٹپکتی تھی، بند کھڑکیاں، جھاڑ جھنکاڑ باغ، لوہے کا زنگ کھایا پھاٹک، چار دیواری کو سفیدی چونے کی کوچی تک بھی نصیب نہ ہوئی تھی۔ اندرونی حالات بھی کچھ ایسے ہی رہے ہوں گے، کیونکہ داخلہ ممنوع ہے کہ اندیکھی تختی گھر کے باہر لگی محسوس ہوتی تھی۔ کائی زدہ دیواریں سر جھکائے حزن و ملال کی کسی کیفیت سے دو چار کھڑی تھیں۔ بس سہ منزلہ عمارت کی چھت پر رہنے والا کتا بھونک بھونک کر خود کو اپنے زندہ رہنے کا یقین دلاتا رہتا تھا۔ باقی آپ لوگ یہ کتاب لیں اور اس میں سے خود پڑھیں۔ خدا کرے کہ آپ کا یہ انداز گفتگو بھی سلامت رہے، اور آپ کی شاعری ہم اور سنیں، آپ کی نثر ہم اور پڑھیں، اور آپ لکھتی رہیں اور اپنے جو ذہن کے خیالات کے موتی ہیں وہ پروتی رہیں۔ تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں ویورز، آپ نے اتنی اچھی خوشبودار شخصیت سے ملاقات کی۔ انشاءاللہ کبھی پھر بھی میں ان کو تکلیف دوں گا کہ وہ میرے پوڈ کاسٹ میں آئیں اور آپ کو اپنے خیالات سے آگاہ کریں۔ آپ کو اگر یہ پروگرام اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ایسا سے ٹچ کیجئے، اور جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ۔ پاکستان پائندہ باد۔